امی بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک کچھ کہتا ہے، زمین کچھ کہتی ہے، آپ کو کچھ اور کہنا ہے۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج ہیں، ستارے ہیں۔ زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لا مکان بھی ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستاں بھی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لا مکان بھی ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستاں بھی ہے۔ فلک بولا یہاں انوار کی سوغات ملتی ہے۔ زمین بولی مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج ہیں، ستارے ہیں۔ زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لا مکان بھی ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستاں بھی ہے۔ فلک بولا یہاں انوار کی سوغات ملتی ہے۔ زمین بولی مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے۔ فلک بولا ادھر آؤ تمہیں سدرہ دکھاتے ہیں۔ زمین بولی ادھر آؤ تمہیں طیبہ دکھاتے ہیں۔ فلک بولا ادھر آؤ تمہیں سدرہ دکھاتے ہیں۔ زمین بولی ادھر آؤ تمہیں طیبہ دکھاتے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ فلک بولا یہاں ثقلین کا درپن نظر آئے۔ زمین بولی یہاں حسنین کا بچپن نظر آئے۔ فلک بولا یہاں ثقلین کا درپن نظر آئے۔ زمین بولی یہاں حسنین کا بچپن نظر آئے۔ فلک بولا سنیوں خاموش نہیں رہنا۔ فلک بولا یہاں ہر ایک لمحہ شاد ہوتا ہے۔ زمین بولی یہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے۔ فلک بولا یہاں ہر ایک لمحہ شاد ہوتا ہے۔ زمین بولی یہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے، فرشتے ہیں۔ زمین بولی کہ وہ سب سبز گنبد کو ترستے ہیں۔ اور سنیوں گنبد خضرا کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ نبی جس میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے خدا اپنا، نبی اپنے، صحابہ اپنے۔ نجدیوں تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، اور میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں، نہ کوئے سرکار اجنبی ہے۔ قسم ہے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے۔ میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے، تو دوزخی ہے، مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ نہ چھیڑ تکرار کفر و ایمان، نہ تھام نجدی میرا گریباں، تیرا وظیفہ خدا خدا ہے، میرا وظیفہ نبی نبی ہے۔ نہ چھوڑ تکرار کفر و ایمان، نہ تھام نجدی میرا گریباں، تیرا وظیفہ خدا خدا ہے، میرا وظیفہ نبی نبی ہے۔ آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سلو انسان نبی، بے سے کامل برہان نبی، تے سے تطہیر کی جان نبی، سے ثقلین کی شان نبی۔ الف سلو انسان نبی، بے سے کامل برہان نبی، تے سے تطہیر کی جان نبی، سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی ہے، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہے سے حق کی تصویر نبی، خے سے ختم الرسول نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، دال سے دل کے پاس نبی، زال سے ذہنی یاس نبی، رے سے رہبر ارحال نبی، واحد کی قسم واجد بھی نبی، اور زے سے ہے زاہد بھی نبی، میرے سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، اور شین سے ہے شافع بھی نبی، سواس سے صادق ذکر نبی، زواس سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، زوا سے پرنور ظہور نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی مغنی بھی نبی، فے سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی ہے، کاف سے کعبہ، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی ہے، کاف سے کعبہ،
काफ से काबा, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी है, काफ से काबा नबी नबी। गरलाम से पूछो क्या है नबी, लोलाक की पाक फजा है नबी। मीम से मोहम्मद नाम नबी, नून से नूर कुरान नबी, वाव से चेहरे वद्दुहा नबी, या सैयदुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी? कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के, हसनैन नबी के, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, हाजी भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, पाकी भी नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में। कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी? कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, डाली की लचक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, बिन बादल के बरसात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हर आशिक की है नात नबी। कौन नबी? हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी। कौन नबी? प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे, कुरान तेरे, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरे ख्वाजा बोले नबी नबी, है रजा की ज़बां पर नबी नबी नबी, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरा ख्वाजा बोले नबी नबी, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरा ख्वाजा बोले नबी नबी। कौन नबी, कौन नबी? सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, हैदर का आका नबी नबी, बूसर का आका नबी नबी, तलहा का आका नबी नबी, जहरा का बाबा, जहरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, यतीमों का मावा नबी नबी, यतीमों का मावा नबी नबी, गरीबों का मलजा नबी नबी। कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी? काबे का काबा नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, काबे का ज़ेबर नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी। और तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर, है कब्र के अंदर नबी नबी, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर नबी 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 की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। अजीब बावलेपन का शिकार है नजदी, शिफा भी चाहिए खाके शिफा पसंद नहीं। उनके मंगतों में नाम कर लिया हमने, उनके मंगतों में नाम कर दिया हमने, देख नजदी नबी नबी कह के तुम्हारा। और बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन मुस्तफा जब तशरीफ लेकर के आए तो हुजूर ने फरमाया दुनिया वालों ये बेटियां जहमत नहीं हैं, ये बेटियां रहमत बन करके आई हैं। अल्लाह ने बेटियों को रहमत बना करके भेजा, लेकिन आज हमने हुजूर के फरमान को ताक पे रख दिया और हमने इन बेटियों को जहमत बना दिया। अगर कोई मजदूरी करने वाला शख्स है, कोई 500 रुपए कमाने वाला शख्स है, जरा बताएं अगर उसके पास में 3 से 4 बेटियां हैं, आज वो बेटी का रिश्ता लेकर के जाता 10-10 लाख की डिमांड होती है और शर्म नहीं आती, खुद कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हर बाप चाहता है अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दे, लेकिन ये जो इंटरनेशनल भिखारी बने घूम रहे हैं ना दुनिया जमाने में, घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, लेकिन मांगेगा जरूर और कहेगा मुझे नहीं चाहिए, कहेगा मेरी तो कोई डिमांड ही नहीं है। फिर बिचौलिया से कहेगा फुला जगह से वो गाड़ी मिल रही थी, तू मर नहीं गया उसी वक्त। पहले तो कहता कोई डिमांड नहीं है और फिर बिचौलिया से कह रहा है कि वहां से वो गाड़ी मिल रही थी, अगर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अगर किसी के पास में 10 बीघे जमीन है, फूला नहीं समा रहा आज के दौर में, बोले मियां करोड़ों में बिकेगा मेरा बेटा। आज कहते हैं मेरे बेटे को फुला इतने पैसों में खरीद रहा है, इतने पैसे दे रहा है। मैंने कहा सुन ले, अगर तेरा बेटा इंसान है तो इंसान के मोल भाव नहीं हुआ करते। अगर बेटे को बेचना है तो बेचे जानवर जाते हैं। किसी बाजार में जा और जाकर के बेटे की बोली लगा, अगर वाकई में तेरा बेटा जानवर है तो बाजार में जाकर के बेच दे, और तेरा बेटा इंसान है तो किसी गरीब के घर में चला जा और उससे जाकर के कह दे मुझे तेरी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, तेरी बेटी मेरे घर में इज्जत के साथ आ जाए, इससे बड़ी दौलत कोई हो ही नहीं सकती। और गरीब के घर की जो बेटी होगी ना,
غریب کی جو بیٹی ہوگی عزت دار ہوگی. یار بتائیں وہ باپ، تم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آج لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگتے ہیں صاحب فلاں گاڑی چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ اس باپ کے کلیجے سے پوچھو، جب وہ باپ آج انہوں نے بیٹی کی شادی کی ہے، ان سے پوچھو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. ساری دنیا جب کھانے میں کمیاں تلاش کرتی ہے نا، تو وہ باپ بیٹھ کر کے ڈائری میں حساب لگا رہا ہوتا ہے، فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کا اتنا قرض ہو گیا، فلاں کا اتنا قرض ہو گیا. اب وہ ساری زندگی اپنے سر پہ قرض کا بوجھ لے کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے خرچے کم کر دیتا ہے. وہ دہلی کے اسپتال میں بیڈ پر بوڑھا پڑا ہے. اس سے جب پوچھا گیا نا کیا ہوا، کہتا ہے میرے گردے خراب ہو گئے. وجہ پوچھی تو کہتا ہے رکشہ چلاتا ہوں، رکشے کا بوجھ کھینچتا ہوں، 5 بیٹیاں ہیں 5. ذرا بتائیں نا میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں؟ جس کا بھی رشتہ آتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب میرا وجود تو اتنا ہی نہیں ہے، میں رکشہ چلانے والا آدمی 60 سال کی عمر میں رکشہ کھینچ رہا ہوں کہ میری بیٹیاں عزت سے ودا ہو جائیں. آج زمانے کے جو امیر ہیں، زمانے کے جو دولت والے ہیں، اگر یہ چاہے تو کسی غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہ رہے. لیکن آج سب سے زیادہ جو ماحول خراب کیا ہے ان دولت والوں نے خراب کیا ہے. آج ان کا حال یہ ہے، یہ بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں. جب یہ منہ پھیلاتے ہیں تو پھر سامنے والا غریب بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. گھر میں بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے بیٹی کو رحمت بنایا تھا، یہ بیٹی کو زحمت اس لیے سمجھ کے بیٹھا ہے. اب اس کے دل میں ہمیشہ ایک ہی خیال رہتا ہے، بیٹی کا نکاح کروں گا تو کیسے کروں گا، کہاں سے اتنا زیور لے کر کے آؤں گا، کہاں سے گاڑی کی ڈیمانڈ پوری کروں گا، کہاں سے اتنا پیسہ لے کر کے آؤں گا. یاد رکھیے گا وہ انسان سب سے بڑا بغیرت ہے زمین کے اوپر جو کسی کی بیٹی بھی لے کر کے آئے اور کسی سے مانگ کر کے بھیک بھی لے کر کے آئے. یہ بھیک اگر مانگنی ہے نا تو بھائی دہلی کی جامع مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو جا، روز ملے گا. یہی کی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جا، روز ملے گا. اللہ کے بندے بہت ہے دینے والے. ہر باپ چاہتا ہے بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے، جو تیرے نصیب میں ہوگا وہ لے کر کے آئے گی. اور اگر وہ کچھ بھی لے کر کے نہیں آئے گی، کچھ بھی لے کر کے نہیں آئے گی تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس باپ نے 20 سال 22 سال اس کو پالا ہے، اس کو پال پوش کر کے جوان کیا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو تیری دہلیز تک پہنچایا ہے. تو یہ اس سے بڑی دولت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے جو معاشرے میں آج جا کر کے دیکھیں کروڑوں بچیاں ایسی ہیں غریبوں کی جو گھر میں بیٹھی ہیں، سر پر چاندی آ گئی، بال سفید ہو گئے، کوئی رشتہ پہنچانے والا نہیں ہے. رشتے لے کر کے آتے ہیں، ڈیمانڈ پہلے آتی ہے. کہاں سے کرے گا کوئی غریب؟ 500 کمانے والا گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، کہاں تک ان کو جہیز دے گا؟ ذرا بتائیں یہ جہیز شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. حرام جو تم مانگتے پھر رہے ہو نا، یہ امیروں نے جو معاشرے کو بگاڑا ہے اس کا حساب بڑا سخت ہونے والا ہے. یہ جاتے ہیں نا 4 مہینے پہلے سے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں. شادی ہو جائے نا، شادی تو حال یہ ہے اگر کسی غریب کی بیٹی کو لے کر کے چلا جائے، شادی ہو جائے تو بچے کی ولادت جیسی ہوتی ہے نا تو فون آتا ہے اللہ بھیلی کا انتظام کر دے. ابھی شادی سے نہیں نپٹا ہے ابا، بھیلی کا انتظام کر دے. ماموں کے پاس فون آ رہا ہے بھیلی کا انتظام کر دے، بھانجا ہوا ہے. اب بھیلی دے کے نپٹا نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن بعد فون آ رہا ہے اللہ تیرے بھانجے کے دانت الٹے نکل رہے ہیں، کٹورا لا دیے. بتاؤ تو تیری کٹورا خریدنے کی اوقات نہیں ہے کہ بھانجے کے دانت الٹے نکل رہے ہیں؟ کہ یہ انجینئر ہے کٹورا کے دانت سیدھے کر دے گا؟ یہ ڈاکٹر ہے. یہ بلا وجہ کی خرافات ہم نے پیدا کر لی ہیں، یاد رکھیے گا. آج 4 پیسے آ جائیں نا کسی کے پاس میں تو غریب کو میاں آنکھ سہاتا نہیں ہے، ایک آنکھ نبھاتا ہے غریب کو. اپنا حال یہ ہے کہ خود کے گھر میں چاہے کھانے کو دانے نہیں ہوں لیکن غریب کے یہاں 4 باتیں پھالتو آ کر کے بنا جائے گا. ہم نے ایسے بھی دیکھیں یہاں تک کھاتے جس کو نا ہفتے میں 100 گرام گوشت کھانے نہ ملے نا گھر میں، کسی دوسرے کے گھر میں شادی میں جا کر کے یہاں تک چن کے آتا ہے، یہاں تک گلے تک سانس نہیں آتی ہے اور باہر آ کر کے پھر کمیاں نکالتا ہے کھانے میں. یار کھانے میں یہ خرابی تھی، کھانے میں یہ کمی تھی، شرم نہیں آئی؟ یہاں تک کھانے کے بعد بھی کمی نکال رہے ہو یار، یہاں تک کھانے کے بعد بھی کمی نکال رہے ہو. فرض تو تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر بستی میں کوئی غریب ہے تو یہ امیروں کا فرض ہے کہ وہ اس غریب کے یہاں اس سے کہیں کہ جب میرے گھر میں شادی ہو اس وقت تو اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کر لینا، تیرے جہیز کا انتظام ہم کریں گے. جہاں تو کھانے کی بات ہے تو کھانا مت کھلانا، جہاں میری بارات کھائے گی وہاں تیرے بھی 150 آدمی کھا لیں گے، کوئی کمی میرے گھر میں نہیں آئے گی. اگر یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے تو قسم سے انسانیت زندہ ہو جائے گی. اسلام نے جو بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے جو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اسلام نے جو تعلیم
تعلیم دی ہے اس تعلیم پر اگر عمل کرنے لگ جائیں تو یاد رکھیے گا اللہ نے جو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو۔ لیکن کامیاب کب ہیں؟ کامیاب ایسے نہیں ہے۔ اب اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کامیاب تم ہو، لیکن بتائیں ہم کامیاب ہیں؟ ہم سے زیادہ ذلیل اور رسوا اس زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ مارے ہم جاتے ہیں، ستائے ہم جاتے ہیں، ظلم و تشدد ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، عزتیں ہماری نیلام ہو رہی ہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو بالکل کامیاب نہیں ہیں، نہ کہہ رہا ہے تو پھر قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی مسٹیک ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے، تو اس کمی کو تلاش کیا جائے۔ وجہ مثال کے طور پہ دو گاڑی لے لیں آپ، دیکھنے میں باہر سے سیم ہے، لیکن چلے گی کون سی؟ جس میں تیل ہوگا وہی چلے گی نا، بغیر تیل کے تو نہیں چلے گی۔ اگر پیٹرول کی گاڑی ہے، ڈیزل کی گاڑی ہے، تو وہی حال ہے۔ ہم دیکھنے میں تو سب مسلمان ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب وہ ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، جس نے حضور کی شریعت کو فالو کیا ہے، جس نے حضور کی شریعت پہ عمل کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بعض لوگ تو میاں بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے 25 سال تک، کہ جتنا ٹائم لگ رہا ہے اتنی بھاؤ بڑھ رہے ہیں اس کے، جیسے جیسے آگے بڑھے گا۔ ایسے بھی ہیں کہ ایک صاحب آ کر کے کہہ رہے تھے، یہی کی بات بتا رہا ہوں میں، بولے حضرت کہیں رشتہ بتائیے۔ میں نے کہا بتا دیں گے۔ ایک جگہ پوچھا، فون کیا تو پتہ چلا رشتہ ہے، لڑکی اچھی تھی۔ تو میں نے کہا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ بولے نہیں ڈیمانڈ تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کرا دیں بات؟ کہنے لگا حضرت ڈیمانڈ تو کچھ نہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا ایک رشتہ آیا تھا، وہاں سے ہمیں جو ہے نا 4 لاکھ مل رہے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھ تو مانگ بھی نہیں رہا، بھیک مانگنے کا اسٹائل بھی کتنا عجیب ہے کہ لوگ مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ، یہ مانگ رہا 4 لاکھ مل رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ 4 لاکھ وہاں سے مل رہے تھے تو اس نے نہیں کری، اس کا بھی اور منہ پھیل لیا کہ اور زیادہ ملیں۔ 4 لاکھ وہاں سے مل رہے تھے تو وہیں سے کر لیتا، نہیں اور زیادہ چاہیے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک کہانی کہ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا۔ جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہو، جس کو دنیا امیر المومنین، صرف مومن نہیں، امیر المومنین، امیر نہیں مومنوں کا امیر، جس کو دنیا عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ ہیں۔ سارا جھوڑوں میں ملا دیا جائے گا تیرا غرور، ٹکر والا چاہیے، کسی غریب کے گھر بیٹھنے تیار نہیں ہے۔ غریب کے گھر کی بیٹیاں سلیقے دار ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو آتی ہے نا بلیرو لے کر کے اور اسکارپیو لے کر کے، میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں اسکارپیو اور بلیرو والی جو آ رہی ہے نا، یہ اسکارپیو اور بلیرو ہی دکھائی دے گی، 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی۔ اور آج کل حال یہ ہے کہ ہم نے نا معاشرے کو ایسا بگاڑا، گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں، ڈی جے بج رہا ہے دھماکے سے، ڈی جے بجا رہے ہیں، خوب ناچ رہے گا رہے ہیں، اور ابا سے کہہ دو نا کیا بڑا میاں تم بند نہ کرا سکے، تو بڈھا کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو ساری رات کھانس رہا ہے، آج ہی تجھے موت آ گئی، تجھے پتہ نہیں چلا، آج ہی نیند آ گئی، پوری رات کھانستا پھر رہا ہے، اور جب ڈی جے بج رہا ہے تو بولا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بے غیرتی ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا، یاد رکھیے گا۔ ورنہ ایک دور وہ بھی تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، آج تو 4 پیسے آ جائیں، تھوڑی سی منہ اوپر کو ہو جائے تو غریب کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتا، سوچتا ہے اتنا دولت والا ملے کہ ساری دولت سمٹ کر کے میرے گھر میں آ جائے۔ اولادوں کو بیچنے والوں، یا تو بیٹا کہنا بند کرو یا بیٹوں کو بیچنا بند کرو، کیونکہ بیچے جانور جاتے ہیں، بیٹے نہیں بیچے جاتے۔ غور کرو، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر کی زندگی پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مکے کی سرزمین ہے، آپ رات کے سناٹے میں اپنے گھر سے نکلے، خادم آپ کے ساتھ میں ہے، گھر سے نکلے، اور آپ رات میں اس لیے نکلتے تھے، وقت کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا پر حکومت چل رہی ہے، اور حال یہ ہے میرے حضور فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ جب عمر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، وہ عمر ہے وقت کا بادشاہ۔ رات کو نکلا مکے کی گلیوں میں، جب نکلے نا تو آپ نکلتے کس لیے تھے؟ آپ رات میں اس لیے نکلتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دوں، کوئی ننگا ہو تو اسے کپڑا پہنا دوں، کوئی بیمار ہو تو اسے دوا دلا دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم گھر سے باہر نکلے، مکے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ایک دروازے پر پہنچے تو عورتوں کے لڑنے کی آواز آئی اندر سے۔ جب عورتوں کے لڑنے کی آواز آئی آپ ٹھہر گئے دروازے پر، آپ نے کان لگا کر کے وہ آواز سنی کہ آخر لڑائی کس بات کی ہے؟ تو لڑائی کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں دروازے پر کھڑا ہوا، میں نے اندر سے آواز سنی۔ آواز کس کی تھی؟ 2 عورتیں لڑ رہی تھی، لڑنے والی تھی ماں اور بیٹی۔
लड़ाई ये थी, माँ कह रही थी बेटी बकरी का दूध निकाल लिया, कहा हाँ दूध निकाल लिया। तो माँ कहती है बेटी बकरी के दूध में पानी मिला दे, सुबह को दूध लेने वाला आएगा तो उसको दूध दे देंगे, ज्यादा दूध जाएगा, पानी मिला दे। और बेटी कह रही है माँ पानी नहीं मिलाना है, माँ पानी नहीं मिलाना है। तो माँ कहती है बेटी पानी मिला दे, कौन देख रहा है। आज हम भी करते हैं ना, कैमरा लगा हुआ है तो सतर्क हो जाते हैं, एकदम साइलेंट मूड में आ जाते हैं। कैसी हरकत कर रहे हो ना, तुरंत सतर्क हो जाते हैं, साहब कैमरा लगाए रिकॉर्ड हो जाएगा। कैमरे का इतना डर। और जो अल्लाह फरमाता है कि मैं अंधेरी रात में अंधेरे पहाड़ों के दरमियान काली चींटी के कदमों के निशान भी रोशन सितारे की तरह देख रहा हूं, उसका कोई खौफ नहीं, कैमरे का डर है। कैमरा देखते ही एकदम सीधा हो जाता है, मियां पकड़ ना ले पुलिस से बच रहा, फरिश्तों से नहीं बच रहा। पुलिस की तो गारंटी नहीं है कि पकड़े कि नहीं पकड़े, लेकिन फरिश्तों की गारंटी है, जिस दिन पकड़ेंगे ना बेटे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया का कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कितने पैसे वाला हो, कोई नहीं बचा पाएगा जिस दिन मलकुल मौत पकड़ेंगे। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, आवाज आ रही थी, माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है नहीं अम्मी दूध में पानी नहीं मिलाना। कहा क्यों? कहा उमर फारूक आजम की तकरीर नहीं सुनी थी। हजरत उमर ने कहा था मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर के कोई किसी को धोखा न दे, कोई दूध में पानी मिला करके ना बेचे, क्योंकि मोमिन को धोखा नहीं देता। जब इतना कहा तो बेटी की माँ ने कहा, वो लड़की की माँ कहती है बेटी कोई उमर देख थोड़ी रहे यहाँ पे, अगर दूध में पानी मिला देगी तो क्या हो जाएगा, उमर थोड़ी देख रहे। जब इतना कहा तो लड़की नहीं देख रहे, लेकिन ये बता मुझे डर उमर का नहीं है, मुझे डर उमर का नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ उमर नहीं देख रहे हैं कि दूध में पानी मिलाया जा रहा। और उधर उमर बाहर सुन रहे हैं खड़े होकर के हजरत उमर। माँ कहती है बेटी मैं जानती हूँ उमर नहीं देख रहे। कहा अम्मी फिर भी पानी नहीं मिलाना। कहा फिर डर किसका जब उमर नहीं देख रहे। तो बेटी का जवाब सुने मुसलमानों, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटी कहती है अम्मी उमर का डर नहीं है। कहा फिर किससे डरती है? कहा उससे डरती हूं जिससे उमर भी डरता है। डर उसका है जिससे उमर भी डरता है। उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना जुमला सुना, कहने लगे अल्लाह मदीने में इतनी नेक बेटी और हमें पता ही नहीं, इतनी पारसा और पाकीज़ा बेटी मदीने में। हजरत उमर वापस आ गए, कुछ नहीं कहा। सुबह को जब दरबार लगा, अदालत में बैठे, आपने अपने गुलाम से फरमाया वो जो बूढ़ी औरत का घर था उस घर जाओ और उस औरत को बुला करके लाओ। ये जो गुलाम था हजरत उमर फारूक आजम का, आपने फरमाया पहला फैसला उसी औरत का होगा। ये बूढ़ी औरत के दरवाजे पर गुलाम गया, जाने के बाद में आवाज़ लगाई, बूढ़ी अंदर से निकल करके आई। कहा कौन है? कहा उमर का गुलाम हूँ, उमर ने भेजा है, चल तुझे उमर बुलाते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी ने अगर चोरी की हो और अगर पुलिस मोहब्बत से भी बुलाने आ जाए तो मियाँ पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। बोले पता नहीं आज होगा क्या। अब घबरा गई, बोले शायद उमर को पता चल गया। बड़ी घबराई, कहा चल तुझे उमर बुलाते हैं। घर से चली, हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंची। अभी हजरत उमर ने कुछ कहा नहीं था, हाथ जोड़ करके कहने लगी उमर कसम खाती हूँ आज के बाद ये काम नहीं करूंगी। हजरत उमर ने फरमाया कौन सा काम? कहा उमर दूध में आज के बाद पानी नहीं मिलाऊंगी, कसम खाती हूँ, ये मेरी आखिरी और पहली गलती है, गलती समझ करके माफ कर दे। जब इतना कहा हजरत उमर ने फरमाया तूने तौबा कर ली? कहा हाँ तौबा कर ली। हजरत उमर ने मुस्कुरा करके फरमाया जब तौबा कर ली अल्लाह ने माफ फरमा दिया तो उमर क्या है। और ये प्यारे कोई तौबा कर लेना तो फिर उसकी गलती नहीं उछालनी चाहिए। हमारे यहाँ तो क्या है ना, अगर कोई तौबा कर लेना और फिर वो नेक काम करना शुरू कर दे तो पता कहते क्या, ओ लो ये देखो सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अबे तुझे खैरत आनी चाहिए, किसी ने अगर तौबा कर ली तो तू उसके ऐब उछालने वाला कौन है? जिसके ऐब को रब ने छुपा दिया फिर तू कौन है किसी के ऐब उछाले। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने फरमाया कि मैंने तुझे इस बात के लिए नहीं बुलाया था। कहा फिर किस लिए बुलाया था? कहा तेरे घर में बेटी है। कहा हाँ बेटी तो है। कहा रात मैंने तेरी और तेरी बेटी की गुफ्तगू सुनी थी। कहा तेरी बेटी की गुफ्तगू सुनी थी, वो कहने लगी उमर मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बीमार रहती हूँ, एक बेटी है, शोहर नहीं है, बेटा नहीं है, लेकिन उमर वो बकरी है, चंद बकरियाँ हैं, वो बकरी अगर दूध देती है तो मेरे घर का खर्च चलता है, दूध नहीं देती तो खर्च नहीं चलता, अगर पानी मिला लेती हूँ तो थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा। ये जो दलाली मार रहे हैं ना, दलाली आजकल
کہ میں تجھے کام دلا دوں گا، اتنے دلا دیے مجھے، جو دلالیے مار رہے ہیں ان کا بھی بڑا برا حال ہونے والا ہے۔ یہ تو دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں نا، اس گاؤں میں بھی خوب بیچ رہے ہوں گے، خوب چل رہا ہوگا۔ جو بیچارہ 1 پاؤ دودھ لینے جا رہا ہے ظالم اس میں بھی پانی ملا کے دے رہا ہے 1 پاؤ دودھ میں۔ ایک تو یہ بیچارہ غریب 1 پاؤ دودھ لے کر کے آ رہا ہے اور اس میں بھی ظالم ادھر سے پانی ملا کر کے دے رہا ہے۔ موٹا نہیں ہونے دے گا بالکوں کو، خالص دودھ کی چائے پینے نہیں دے رہا کسی کو، اس میں بھی پانی ملا کے دے رہا ہے۔ لیکن یہ بڑے سخت عذاب ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں نے بلایا اس لیے ہے، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے۔ کہا حضور بیٹی تو ہے۔ کہا اس کا رشتہ کرے گی، اس کی شادی کرے گی۔ جب اتنا سنا بوڑھی کی آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگی حضور مجھ غریب کے گھر میں کون رشتہ لے کر کے آئے گا؟ جو بھی آتا ہے جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جو بھی آتا ہے میری حیثیت پوچھتا ہے۔ میرے گھر میں رشتے تو آتے ہیں، بیٹی کو کوئی نہیں دیکھتا، آ کر کے میرا حالات دیکھتے ہیں، میرا گھر بار دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ میری بیٹی کو کون بیاہ کر کے لے کر کے جائے گا؟ آج کل تو دولت والوں کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، غریب کی بیٹی کو کون لے کر کے جائے گا؟ میری بیٹی کے پاس حسن بھی ہے، میری بیٹی کے پاس علم بھی ہے، لیکن میری بیٹی کے پاس میں مجھ پہ دینے کے لیے بیٹی کے لیے دولت نہیں ہے، بیٹی کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دولت کی بات نہ کر، جہیز کی بات نہ کر، یہ بتا شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ وہ بوڑھی مسکرا کر کے کہتی ہے عمر کون ماں باپ چاہتا ہے کہ بیٹی کی شادی نہ ہو؟ ارے میں تو چاہتی یہ ہوں کہ میری بیٹی کا آج نکاح ہو جائے، میری بیٹی کی شادی آج ہو جائے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا رو رہے تھے پھوٹ کر، سب رو رہے تھے پھوٹ کر تو میں بھی کچھ یوں رونے لگا، سب رو رہے تھے پھوٹ کر تو میں بھی یوں رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے بیٹی عزت کے ساتھ میں رخصت ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رشتہ کرے گی؟ اس نے کہا ہاں رشتہ تو کروں گی، لیکن عمر تم مجھ سے تو پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ نا جس کا بیٹا ہے وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج تک جو بھی آیا انکار کر کر کے چلا گیا میرے حالات دیکھ کر کے۔ حضرت عمر نے فرمایا بچولیا ہم ہیں، تو اس کو مت دیکھ، تو اس کو مت دیکھ کہ وہ انکار کرے گا یا اقرار کرے گا، عمر کے چہرے کو دیکھ۔ آج بھی اگر امیر لوگ چاہیں نا دولت والے تو غریب کی بیٹی کا رشتہ صرف اپنے چہرے کی بنیاد پہ کرا سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے کہ یہ بیٹی غریب کی بے شک ہے، یہ دولت زیادہ نہیں لے کر کے آئے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ سوار کے اندر سوار میں بڑا میاں نے شادی کر دی بیٹے کی، ایک کی تو کر دی، اور بڈھے نے بلیرو مانگی تھی منہ سے۔ اب بلیرو مل تو گئی لیکن پھر بڑا میاں کو بھاؤ دے رہی ہے کہ اولاد بلیرو مل گئی، میاں پورے دن بہو کو لے کے کبھی منالی کبھی شملہ، بڑا میاں کھاٹ پہ کھانس رہے بیٹھے ہوئے۔ بڑا میاں کو ایک دن نہیں بٹھایا انہوں نے بلیرو میں۔ ایک دن بڑا میاں کو یاد آیا، بولے اللہ حکا پی لیں، حکا تو ملے یہ جہیز میں۔ حکا لے کے بیٹھے، ہو گئی کسی بات پہ بھی بہو سے، بہو نے کہی سسر سے، بولے حکا بھی میرے باپ کے گھر گئی پی رہا اور مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بڑا میاں نے مارا حکا پھینک کے کہ لے آج کے بعد حکا ہی نہ پی۔ اب دوسرا جب رشتہ ہو رہا بیٹے کا اور کوئی جا کے کہہ دے نا کہ بڑا میاں کیا لوگے، تو بڈھے تنک کے چلا جاتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہ جو بڈھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ صاحب اگر قبر میں پیار جا رہے ہیں پوتے کے لیے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ارے تو مر گئے شادی سے پہلے تو یار ایسی دیکھ کر لانا، ایسی لے کر کے آنا کہ جب تیرے گھر میں آئے تو آ کر کے قرآن کی تلاوت کرے۔ ایسی کیوں لے کر کے آتا ہے کہ آ کر کے سو جائے، تجھ سے کوئی مطلب ہی نہ رکھے، تجھے 2 گھونٹ پانی نہ پلا پائے۔ وہ لے کر کے آؤ بیٹی جو آ کر کے تیرے گھر میں قرآن پڑھے، تیرے گھر کو جنت بنا دے۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن آج کل کی مائیں بھی ماڈرن ہیں میاں۔ حضور نے فرمایا ان کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہ لیٹ کر کے جنت موبائل چلا رہی ہے پوری رات، یہ پوری رات سیریل دیکھ رہی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ پوری رات بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کو خود بگاڑا ہے۔ المختصر یہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا چہرہ دیکھیے مت دیکھ کہ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اقرار کرے گا یا انکار کرے گا، تو بتا تیری مرضی کیا ہے، اپنی بیٹی کو بلا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی سے کہا بیٹی عمر رشتہ لے کر، عمر نے رشتے کی بات چلائی ہے، یہ بتا تیری کیا مرضی ہے؟ تو بیٹی نے کہا تھا کہ امی جیسا آپ چاہو کر دو، ماں باپ کی جیسی مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں، جیسا میری ماں چاہتی ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ بتا تیری بیٹی کی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جھلک لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟
آتی ہے تو ذرا بتائیں غریب کا تو حال یہ ہوتا ہے. کہنے لگی عمر میں کیا کروں گی دیکھ کے, وہ کالا ہے کہ گورا ہے, دولت والا ہے کہ غریب ہے, میری تو خواہش یہ ہے کہ بیٹی کا نکاح ہو جائے, اتنا کافی ہے. حضرت عمر نے فرمایا پھر بھی ایک بار مل تو لے جس کے یہاں سے رشتہ کر رہی ہے. وہ کہتی ہے عمر ہمت نہیں ہوتی, وہ بڑا دولت والا ہوگا یا بڑے وقار والا ہوگا, میں کیسے جاؤں گی, لیکن پھر بھی تم کہتے ہو تو بتاؤ نا وہ ہے کون. آج جو کہتا ہے ٹکر والا چاہیے, حضرت عمر سے سیکھیں تیری دولت کیا ہے عمر کے سامنے. عمر وہ ہے کہ جس کی زمین پر آدھی دنیا پر حکومت چل رہی ہے. اگر عمر ٹکر والا ڈھونڈتے تو حضرت عمر کے بیٹے کی تو شادی نہیں ہوتی. کون تھا ٹکر والا؟ اس عورت نے جب کہا عمر تم کہتے ہو کہ لڑکا دیکھ لوں تو پھر بتاؤ وہ ہے کون. حضرت عمر نے فرمایا وہ عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں. جب اتنا کہا نا تو وہ بوڑھی رونے لگی. عمر نے فرمایا پہلے رشتہ نہیں ہوا تھا تو روتی تھی, اب رشتہ ہو گیا تو روتی ہے. کہنے لگی پہلے اس لیے روتی تھی کہ ہوتا نہیں تھا, اب اس لیے رو رہی ہوں کہ اس کے گھر میں ہوا جو سب بادشاہ ہے اس وقت کا, اب اس کے گھر میں ہوا ہے. لیکن پھر خیال آیا عمر تم نے تو ہاں کر دی, بیٹے سے تو پوچھ لو بیٹا کیا کہے گا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا انکار نہیں کرے گا. کہا پھر بھی ایک بار تو پوچھ لو. کہا بیٹا انکار نہیں کرے گا کیونکہ جب سے پیدا ہوا ہے عمر نے حلال لقمے کھلائے ہیں, حرام لقمہ نہیں کھلایا ہے. باپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں عمر کے بیٹے کی شان کیا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام کیا ہے. فرمایا گیا حضرت عبداللہ بن عمر ایک روز سفر کر رہے تھے, راستے میں قافلے کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے, ایک مقام پر ٹھہرے. ٹھہرنے کے بعد میں کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے, دوپہر کا وقت ہے, جیسے ہی کھانا کھولا نا سامنے ایک چرواہا تھا, بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر پڑی. حضرت عبداللہ نے ساتھ والوں سے کہا یار وہ چرواہا ہے, ذرا اس کو بھی بلا لیا جائے, وہ بھی ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لے گا. ذرا سوچو اسلام کیا پیغام دیتا ہے. آج 4 پیسے آ جائیں ہم غریب کو کریم میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے. آج 4 پیسے آ جائیں ہم غریب کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے. وہ بادشاہ کا بیٹا ہے, ایک بکری چرانے والے کو کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ میں آ کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھا لو. حضرت عمر نے خبر بھیجی, وہ چرواہا آیا. آنے کے بعد میں آپ نے اس چرواہے سے کہا کھانا کھا لے. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عمر حیرت میں پڑ گئے. کہا کھانا نہیں کھائے گا, کیوں؟ کہا نہیں کھاؤں گا. کہا وجہ؟ کہا میرا روزہ ہے. کہا میرا روزہ ہے. نفلی روزہ تھا, فرض ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہوتا, نفلی روزہ تھا. کہا میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا حیرت سے دیکھنے لگے. کہا تیرا روزہ ہے, تو بکری چراتا روزہ بھی رکھتا ہے. کہا عمر, کہا عبداللہ رات کو عبادت کا اتنا موقع نہیں ملتا, ساری رات تھک جاتا ہوں, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں, تہجد میں بھی اٹھنا رہتا ہے, تہجد پڑھتا ہوں, بکری لے کر کے آتا ہوں, دل میں خیال آتا ہے یار رات کو تو اللہ کی عبادت ساری رات نہ کر سکا, چل روزہ رکھ لے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں اپنا نام لکھا لے, اس لیے بکری چراتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک کام کر, اپنی بکریوں کا کچھ تھوڑا سا دودھ بیچ دے. بھئی رو تو افطار نہیں کر رہا تو دودھ بیچ دے, پیسے لے لے. اس نے کہا نہیں بیچوں گا. کہا کیوں؟ کہا میرا مالک مجھے بکری چرانے کے لیے دیتا, دودھ بیچنے کے لیے نہیں دیتا, مالک نے اجازت نہیں دی ہے. وہ عمر کے دور کا تھا, آج کل کا ہوتا تو دودھ کی بات کر رہا, 2-4 بکریاں لپیٹ دیتا, بیچ دیتا کیا, اور مالک سے جا کے کہہ دیتا پتہ نہ کدھر کو نکل گئی تیری بکری کی, کوئی پونچھ پکڑ کے تھوڑی گھوم رہا ہوں میں, زیادہ بکریاں ہیں تو. لیکن وہ اللہ کا خوف تھا دل میں. کہا عمر, عبداللہ بن عمر دودھ نہیں بیچوں گا. کہا کیوں؟ کہا میرے مالک نے بکری چرانے کے لیے دی ہے اور دودھ بیچوں گا, یہ پیسہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے. آپ نے کہا چل اپنے مالک کو بلا. مالک کو بلایا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے مالک سے فرمایا مجھے جانتا ہے؟ کہا ہاں, تم عمر کے بیٹے ہو, امیر المومنین کے بیٹے ہو. کہا یہ جو غلام ہے اس کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا اتنی قیمت لوں گا.
आपने कहा इसको आजाद कर दे, उसने गुलाम को आजाद कर दिया। फिर आपने फरमाया ये बकरी बेचेगा? कहा हाँ बेचूंगा। कहा कीमत? कहा डबल लूंगा। कहा ले डबल कीमत ले, बकरी भी दे दे। अब बकरी भी खरीद ली, गुलाम को भी आजाद करा लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया उस गुलाम से, उस चरवाहे से, ले अब ये बकरियां भी तेरी है, इनका दूध भी तेरा है। अब जिसको जी चाहे दूध बेचना और जिसको जी चाहे बकरियां बेचना, तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये अब्दुल्ला बिन उमर है। जब निकाह हुआ ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का, दुल्हन घर में आ गई, दुल्हन घर में आ गई। आजकल तो हमारे यहाँ एक रिवाज बताऊं, इस्लाम ने कहा है अगर कोई चोरी करे, देखो इस्लाम को हमने कैसे बिगाड़ा है माहौल को। इस्लाम कहता है अगर कोई चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाएं, अगर कोई चोरी कर ले उसके हाथ काट दिए जाएं। और हमारे यहाँ जूती चुराई है, अलल ऐलान जूती चुराई है इतने लुंगी, और ये हर जगह रिवाज ही ऐसा बना दिया, इतने लुंगी चोरी का ऐलान, अलल ऐलान हो रहा मियाँ चोरी। हैरत की बात है। और हाल ये है बारातों में ना, बारातों में 300 लोग, 300 लोग जा रहे हैं। हैरत की बात है, जबकि हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो। 5 आदमी जाकर के निकाह कर ले तो भी निकाह होगा, 4 आदमी कर ले तो भी निकाह होगा मियाँ। मगर हो क्या रहा है, 300 लोग जा रहे हैं, 300। और उसके बाद मैं बताऊं, उसके बाद में डिमांड होती है चाहे गाड़ी छोटी दे दियो लेकिन मेरे बारातियों को खाना बहुत अच्छा देना। तेरा बाराती दिन रात खा रहा 5 स्टार होटल में, जो बारातियों को खाना अच्छा देना। और उसमें भी हाल ये है कि जो घर में ना हड्डी भी चाप जावे ना, हड्डी वहां आन के 2 ही मुंह मार रहा बोटी में और बगेल दे नीचे को। मियाँ इस कदर स्टैंडर्ड हो गया कि रोटी से हाथ पूछ के डाल रहे हैं नीचे को। ये हालत हो गई है कौम मुस्लिम की। याद रखिएगा जिस कौम का रिस्क अल्लाह छीन लेता है ना, उस कौम का फिर रिस्क नहीं मिलता, तड़पती रहती है वो कौम। आज हमारा हाल ये है, आज शादियों में देखो, शादी ब्याहों में इतना खाना बर्बाद करती है ना ये कौम इतना खाना बर्बाद करती है कि जिसकी कोई हद नहीं। 50 आदमी उस खाने को खा ले, इतना खाना ये कौम बर्बाद कर रही है। ये हाल हमने बना रखा है। और उसमें फिर इस कदर जोर जबरदस्ती हो रही है ना बेटी वाले से। अगर 2-4 अगर सूट जाते हैं ना, सूट जोड़े जाते हैं ना, जोड़े, अगर चाहे उसने जिंदगी में 50-25 रुपए मीटर वाला पहना हो, गांव से खरीद करके ठेरुए से पहन नहीं हो, लेकिन अगर वहां से जोड़ा आ रहा है ना, 2500 का भेज दे बेटी का बाप, फिर भी नखरे यही है मियाँ, जोड़ा अच्छा नहीं भेजा, जोड़ा अच्छा नहीं आया है। सास अलग मुंह फुलाए घूम रही है, बुड्ढा अलग मुंह फुलाए घूम रहा है, और फूफा अलग मुंह फुलाए घूम रहा है। हमारे लिए जोड़ा नहीं आया। तेरे लिए कफन न सिलवा दे, तू बेटी के जोड़े पर वो कर लिया। अबे तुझे खुश होना चाहिए कि मेरे घर में बेटी आ रही है, रहमत बन करके आ रही है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा हो घर वालों के लिए रहमत, दुल्हन बन के ससुराल जाए ससुराल वालों के लिए रहमत। और जब ये बेटी माँ बन जाए तो फिर इसके अल्लाह ने मकाम इतना बढ़ाया कि इसके कदमों के लिए जन्नत रख दी, इसके कदमों के नीचे। और तुम इसको ज़हमत समझ रहे हो। ये हमारी आज जो बेटियां हैं, आप नहीं जानते, जिनकी घरों में बेटियां हैं ना, उनसे पूछो, चप्पलें घिस जाती हैं बेचारों के रिश्ते ढूंढते ढूंढते। बाप को नींद नहीं आती है सारी रात, बाखुदा नींद नहीं आती है। हमने ये हाल देखा, मेरे घर में भी 4 बहनें, हमने वालिद साहब को देखा, अपने रातों को नींद नहीं आती। डिमांड इतनी तगड़ी होती है ना, इतनी बड़ी डिमांड होती है, बुलेट और अपाचे से नीचे तो हाथ ही नहीं रख रहा है। और उसमें तेल डालने की औकात नहीं है, जब तक सलामी के पैसे खूब चला रहा है। और जिस दिन सलामी के पैसे खत्म, फिर चंदा कर रहा है, भाभी 10 तुम दे दो, बहन 20 तू दे दे। और 30 रुपए लेकर के पेट्रोल पंप पे जा रहा है, बुलेट लेकर के। पेट्रोल पंप वाला मुंह को देख रहा है, बोले मांग के लाया होगा जरूर, खरीद हुई होती तो औकात होती तेल डलाने की। 30 रुपए का तेल डला रहा है बुलेट में, अपाचे में 40 रुपए के तेल। यार हैरत की बात है। अगर तू अपने बाजुओं से कमा करके लाता, बाजुओं से कमा करके गाड़ी बनाई होती, बाजुओं से कमा करके मकान बनाया होता, तो एहसास होता कि जो बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, बेटी के लिए जमाने के जहेज खरीद करके ला रहा है, जमाने को खाना खिला रहा है, इस बाप के सर के बाल उड़ चुके हैं, इसको रातों को नींद नहीं आती है। ये बेटी के एक चेहरे को देख, बेटी के चेहरे पर एक नजर डालता है, एक नजर अपने हालात पर डालता है, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ करता है, मालिक तेरा महबूब तो कहता है कि बेटियों को रहमत बना करके भेजा गया है, लेकिन अल्लाह जमाने वाले ने आज ये हाल कर दिया है कि मैं अपने आंगन को देखूं, अपने
گھر کے حالات کو دیکھوں یا اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوچوں؟ نکاح کو آسان کرو پیارے. میں آخری بات بتا رہا ہوں. جب دلہن گھر میں آ گئی, کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں جب وہ دلہن آ گئی, وہی غریب کی بیٹی, حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکی سے, کہا بیٹی جو جہیز لے کر کے آئی ہے نا, اسے مجھے بھی استعمال کرا نا روز. جب اتنا کہا نا, وہ غریب کی بچی کی آنکھیں برسنے لگی, کہنے لگی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تو گھر سے ایک مٹی کا پیالہ لے کر کے نہیں آئی ہوں, میرے تن پہ جو لباس تھا اسی کو پہن کر کے آ گئی ہوں, میں کون سا جہیز استعمال کرا دوں؟ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, آپ ہی نے کہا تھا پہلے کچھ نہیں چاہیے, صرف بیٹی چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے شادیاں ہونے کے بعد نہ جانے کتنی بیٹیاں پھانسی لگا کر کے مر جاتی ہیں. ابھی اجمیر شریف کے اندر ایک لڑکی, نازمی نام تھا, لڑکی کو جلا کر کے مار دیا گیا. کائے کے لیے؟ جہیز کے لیے. باپ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کو تانے ملے پیارے, ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی خوشحال رہے. نوجوانوں یاد رکھیے گا, اور آپ بھی بیٹھے ہیں, اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو پھولو مت, اتراؤ مت. اگر خالی بیٹی آ رہی ہے نا گھر میں تو بس خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. یہ مت سوچو یار اس مال پہ اگر پھولے تو کیا پھولے, ارے دوسرے کے مال پہ بڑھے تو کیا بڑھے. مزہ تب ہے جب تو خود کما کر کے چلائے, ہے دوسرے کے مال پہ نظر رکھے ہوئے. آج کے دور میں نارمل ہے, گاڑی بائک ہر کوئی دیتا ہے, لیکن یہ جو بھیک مانگ رہے ہو نا, ڈیمانڈیں کر رہے ہو کہ نہیں اتنے چاہیے, آخری وقت میں براتیں لوٹ رہی ہیں یار. ذرا سوچو کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل, اور اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کو لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, کھا رہے ہیں, ٹھونس رہے ہیں, وہاں کھانے کے بعد میں اور اس کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں. 10 لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, 20 لوگ آ رہے ہیں, دیکھا اور چلے گئے, اور پھر گھر جا کے بتائیں گے. گھر جا کے تو رستے میں شہید ہو گیا تو کون بتائے گا رستے میں. یہ قوم شادیوں کی نیت, شادیوں کی بات کر رہے ہو, یہ قوم جنازوں کا کھانا نہیں چھوڑ رہی ہے, جنازوں کا. یہ قوم تیجوں کے ڈکار کے کھا رہی ہے. یہ قوم 40ووں کا کھا رہی ہے, اتنا کھا رہی ہے. شادیاں آج کل کے میت شادی کی طرح ہو گئی, 1 لاکھ روپے کا انتظام کا ہو جاتا ہے 40ویں تک. یہ چیزیں ناجائز ہے, بالکل سخت منع ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی جو جہیز لے کر کے آئی استعمال کرانا. کہا میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آئی. آپ نے فرمایا بیٹی تو نے جو اپنی ماں سے جملہ کہا تھا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے دودھ میں پانی نہ ملانا, جب میں عدالت میں جایا کروں نا تو مجھ سے بھی کہا کرنا کہ بابا جا تو رہے ہو, اگر فیصلہ کرنا تو حق کرنا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نصیحت مجھے یاد دلا دینا. اگر ایسی بہویں گھر میں آئیں گی, ایسی دلہنیں گھر میں آئیں گی تو گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یا ایسی لے کے آؤ گے کہ بڈھے بیٹھا رہیے, بول مت جائیے, بلیرو لے کر کے آئیں گے, کروں فون, بلاؤں ابا کو, اور ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹینشن مت لیے, اگر کچھ کہہ رہے تو لٹھ تیار ہیں, ابھی پہنچ جاؤں گا. یہ ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیا ہم نے میرے بھائی. معاشرے کو سدھارو. اگر دلہن گھر میں نمازی آئے گی نا, دلہن گھر میں, اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو غریب کی بیٹی جاتی ہے نا, یہ دنیا کی دولت لے کر کے جائے کہ نہیں جائے, لیکن یہ اپنے ساتھ میں قرآن کو سینے سے لگا کر کے ضرور جائے گی. اس کے ساتھ ٹی وی ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن قرآن ضرور ہوگا. یہ روز تیرے گھر میں جب قرآن پڑھ کے, نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے گی نا, تیرے گھر میں دنیا کی جتنی بلائیں ہوں گی سب دور ہو جائیں گی. اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. اس لیے ایسا نہیں امیر گھروں کی بیٹیاں بری ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم امیری کی جانب بھاگتے ہیں نا میرے بھائی, غریب کی بیٹیاں جو بیٹھی ہیں نا گھروں میں, اگر کچھ بھی نہ ہو سکے نا, میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتا دوں. اگر ہم چاہیں کوشش کر سکتے ہیں, ہم اسی گاؤں میں اگر چند غریب لوگ ہیں, کسی کے پاس میں 5 بیٹیاں ہیں, اس کی وجود اتنا نہیں ہے, تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا, آپ چھوٹے خرچے بچا لیں. آپ جو 10,000 کا ڈی جے لا رہے ہیں نا, اس کو مت لے کر کے آئیں. پہلی بات تو یہ جائز نہیں, اس کو نہ لے کر کے آئیں. یہ جو 5,000 کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں نا, پورا آسمان روشن کر رہے ہیں, اس کو بھی مت کریں. کوئی ضروری تھوڑی بنا پٹاخوں کے بھی نکاح ہوتے ہیں جی. ایسا تو ہے نہیں کہ پٹاخے نہیں پھوٹیں گے تو شادی کا پتہ نہیں چلے گا. پٹاخے نہیں پھوڑیں. یہ جو ہم کھانے جہاں 300 آدمیوں کے, 500 آدمیوں کے, 1000 آدمیوں کے کر رہے ہیں نا, کم کے کر لیں یار. ایک بات بتاؤ. اور یہ جو بات ہے نا کہ ارے میاں انہوں نے ہمیں دعوت نہیں کھلائی, یار کسی کے گھر کھانے سے آپ امیر, وہ تھوڑی ہو جاؤ گے. ایک وقت کے کھانے میں کیا جا رہا ہے یار,
ہو سکتا ہے اس کا بجٹ نہ ہو بیچارے کا، غریب ہو، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے تو ہم سب مل کر کے اس سے کہہ دیں کہ پریشان مت ہونا، اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دے، بس اتنا کافی ہے، تیری بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے اتنا کافی ہے۔ لیکن ہم نے معاشرہ ایسا بگاڑ دیا نا، اللہ کی قسم، کہ بزرگ جو باپ ہیں نا، جو غریب لوگ ہیں وہ روتے ہیں راتوں کو۔ اس لیے خدا را معاشرے کو سدھاریں، اپنے حالات کو بدلیں۔ یہ جو شادیوں میں 10 15 ہزار کے ڈی جے نچا رہے ہیں، یہ جو ناچنے والیوں کو لا رہے ہیں ان پہ ہزاروں لٹا رہے ہیں، یہ ختم کر کے اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو تو اس سے کہہ دیں پریشان مت ہونا، یہ 10,000 میری طرف سے ہیں، یہ 5,000 میری طرف سے ہیں، یہ 2,000 میری طرف سے ہیں۔ اگر گاؤں کے امیر چاہیں نا، گاؤں کے امیر چاہیں تو کوئی بھی بیٹی گھر میں نہ بیٹھی رہے، تمام بیٹیاں عزت کے ساتھ میں رخصت ہو جائیں۔ اس لیے شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو، نکاح کو آسان کرو۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور حضور کی سنت ہے تو حضور کی سنت میں ناچ گانے تو نہیں تھے نا، حضور کی سنت میں یہ ڈھول تماشے تو نہیں تھے نا، حضور کی سنت میں یہ پٹاخے تو نہیں تھے نا، حضور کی سنت میں ناچنا گانا تو نہیں تھا نا۔ حضور کہتے ہیں نکاح النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو، غم مت کھاؤ، پریشان مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو، فائدے میں تم ہو، کب؟ ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے پکے مومن بن جاؤ، پکے ایمان والے بن جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے آپ کو سدھارو، تو جو دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے نا، جو تمہاری مسجدیں گرا رہی ہے وہ تمہاری مسجدیں بنائے گی۔ تم اپنے آپ کو بدلو گے، دنیا خود بدل جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب لیاقت بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، مولا تعالیٰ اس بچی کی عمر میں، علم میں، عمل میں، نسل میں برکت عطا فرمائے، زوجین میں محبت پیدا فرمائے۔ الہی تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، پروردگار ان تمام کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ میں رخصتی ہو جائے، ان کی غیب سے امداد فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔